اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ زیر مطالعہ آیات کے 4 موضوعات ہیں جو باہم مربوط و منسلک ہیں اور ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں۔ پہلا، مشرکین کی تعمیر و تولیت مسجد کے حق سے انکار۔ دوسرا، مشرکین کا خود اپنے شرک پر گواہی کے اعمال۔ اور تیسرا، مساجد کی تعمیر و تولیت کے اصل حقدار اور ان کے اعمال و کردار۔ اور چوتھا، تمام اعمال کا دار و مدار۔ مساجد کی حیثیت اللہ ذوالجلال والاکرام کے گھر کی ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کا معبود و مسجود واحد ہے، اور اس کا اعلان و حکم ہے کہ ان مساجد میں سوائے اس کی عبادت اور ذکر کے کچھ اور کام نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے لوگ جو اس کی توحید کو نہ مانتے ہوں یا اس کے ساتھ دیوی دیوتاؤں، بتوں، بزرگوں کو بھی خدائی کے درجے پر مانتے اور امور کائنات میں تصرف کا مختار سمجھتے ہوں، خدائے واحد کے احکام کے الگ اقدامات و اعمال و افعال کرتے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ان مساجد یعنی الہ واحد کے گھروں اور عبادت گاہوں پر ان کو انتظامی امور پر مامور کر دیا جائے یا رہنے دیا جائے؟ یہ مشرکین کعبہ میں 360 بتوں کو پوجتے، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لٹکاتے، برہنہ طواف کرتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، خون لتھیڑتے، گانا بجانا کرتے اور فحاشی کا ہر عمل سر انجام دیتے، اور بذام خود اس کی تولیت کا دعویٰ بھی کرتے اور اسے اپنا نیک عمل گردانتے۔ ان کے یہ اعمال اور طرز عمل اللہ کی عبادت نہیں بلکہ شرک، مخالفت، حکم و دولی اور اس کے گھر کی تقدیس نہیں بلکہ توہین و تحقیر قرار دیا گیا، اور اعلان ہوا کہ ان مشرکین کو تعمیر و تولیت مساجد کا ہرگز اختیار ہے نہ استحقاق، اور نہ ہی ان کے ان بیہودہ اور مشرکانہ اور اللہ کے احکام کے مخالفانہ اعمال و حرکات کا انہیں کوئی بدلہ اور جزا ملے گی، کہ وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں، اس کا انکار کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جزا اور سزا تو آخرت کے دن ہی ہوگی۔ غلبہ اسلام کے بعد یہ ممکن نہ تھا کہ ان مشرکوں اور ظالموں کے سپرد کعبۃ اللہ اور دیگر مساجد کی تولیت و خدمت و تعمیر کا کام رہنے دیا جائے، لہذا ان کی اجارہ داری ختم کرنے اور اہل توحید کو منتقل کیے جانے کا اعلان ہوا۔ اس کے حقدار یقینی طور پر وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علمبردار ہیں۔ تیسرا عنوان زیر مطالعہ آیات کا یہ ہے کہ یہ مشرکین
شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے مشرکانہ اعمال و افعال اور نسل در نسل بد عقیدوں کے سبب اپنے شرک و کفر پر خود گواہ ہیں، یعنی ان کے مشرکانہ اعمال اور حرکات خود دلیل ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن، اس کے احکام کے مخالف اور اس کی توحید کے قاتل ہیں۔ یہ خود کو مومن و مسلم کی بجائے کبھی یہودی کہتے اور کبھی نصرانی۔ انہوں نے اپنے اعمال اور افعال کے ذریعے اپنا حق تولیت کعبہ خود ہی ساقط کر دیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اس کعبہ پر قابض ہیں، اور خدائے واحد کے منکر، اس کے احکامات کا مخالف اور اس کے ساتھ شرک کے بے شمار راستوں کو اپنانے والے کا آخر کیا تعلق ان مراکز توحید اور عبادت خدائے واحد کے ساتھ؟ لہذا اب انہیں یہاں سے بے دخل کیا جانا ضروری ہے۔ اور رہے ان کے وہ اعمال جن کی بنیاد پر وہ خود کو اس کا اہل سمجھتے تھے، وہ اول تو مشرکانہ اور مخالفانہ تھے ہی، پھر معصیت و عداوت خدا پر بھی مبنی تھے، اور کعبہ کی خدمت اور حجاج کی سقایت یعنی پانی پلانے کا اگر کوئی عمل تھا بھی تو حبطت اعمالہم، ان کے شرک کے باعث یہ سب بھی اکارت گئے۔ بندگان خدا کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرک کے ذات و صفات تو کیا، اس کا ادنا سا بھی شائبہ اور انجانے کا بھی کوئی سا عمل ان کے سب اعمال حسنہ کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہی ہے۔ یوں شرک کے ذریعے بندگان خدا اپنے پروردگار واحد پر بھی ظلم کرتے ہیں اور خود اپنے اوپر بھی۔ وہ جان لیں کہ توبہ و استغفار سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک ہرگز نہیں۔ دوسرا یہ کہ نیکی کا ہر اجر منحصر ہے اللہ و رسول پر ایمان اور آخرت کے دن پر پختہ یقین پر۔ اگر یہ نہیں تو ایسے اعمال خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، ان کی 2 کوڑی کی نہ قیمت ہے، نہ فائدہ اور نہ کوئی اجر و ثواب۔ چوتھی بات یہ واضح کی گئی کہ تعمیر و تولیت مساجد کے اصل حقدار وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ اور رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا نہ کسی انسان سے خوف کھائیں، نہ حالات سے، نہ مصلحت و مفاد کا شکار ہوں، نہ کسی طاقتور کے رعب میں آئیں، نہ کسی بزرگ کے غلام ہوں، نہ کسی ستارے کے پیروکار بنیں، نہ کسی عقیدے اور رسم و رواج اور آباء و اجداد کے طریقے کے اسیر ہوں۔ سیدھے، سچے، پکے اور مخلص اللہ کے بندے، اسی پر کامل اور مستحکم ایمان اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں، اپنے قول و عمل سے اس کے ساتھ محبت و وفاداری اور بندگی کا عملی اظہار کریں۔ ایسے لوگ نہ صرف تعمیر و تولیت مساجد کے حقدار و اہل ہیں بلکہ یہی ہدایت و سلامتی کے راستوں سے فیض یاب ہوں گے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.